میں نے ایرانی سپریم لیڈر کو بچایا اور انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ خامنئی کہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اسرائیل امریکی فوج کو ایرانی آیت اللہ کو مارنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایران کو عالمی نظام میں واپس آنا ہوگا ورنہ حالات ان کے لیے مزید خراب ہوں گے۔ گزشتہ دنوں میں پابندیاں ہٹانے اور دیگر چیزوں پر کام کر رہا تھا۔ میرے اقدامات سے ایران کو مستحکم بحالی کا بہتر موقع مل سکتا تھا۔ غصے، نفرت اور بیزاری بھرے بیان نے میرا یہ کام فوراً روک دیا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے معاہدے کے لیے امریکہ کو شرط بتا دی۔ عباس عراقچی نے کہا صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں تو رہبر اعلیٰ کے بارے میں اپنا ہتک آمیز اور ناقابل قبول لہجہ ترک کریں۔ صدر ٹرمپ کے رویے نے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کے لاکھوں حقیقی پیروکاروں کے دلوں کو زخمی کر دیا۔ دریائے سوات میں ڈوب کر جاں بحق 8 افراد کی ڈسکا میں آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں سینکڑوں افراد کی شرکت۔ علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ ماں اور 2 بیٹیوں کی نماز جنازہ ڈسکا کلاں میں ادا کی گئی۔ 2 بہن بھائیوں آیان اور آئمہ کی نماز جنازہ سمبریال روڈ عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ 3 سگی بہنوں اجوا، میرب اور مشال کی نماز جنازہ نور مسجد کے باہر کالج روڈ پر ادا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ثانیہ سوات پر کئی افسران معطل کر دیے، انکوائری کمیٹی قائم۔ دریائے سوات میں ڈسکا کے 8 افراد کی ہلاکت پر شہریوں کا شدید رد عمل۔ کہا 2-3 گھنٹے تک سیلابی ریلے میں پھنسے متاثرہ افراد امداد کی دہائیاں دیتے رہے۔ انتظامیہ کہاں تھی؟ کوئی بچانے کیوں نہیں پہنچا؟ تاخیر سے پہنچنے والی ریسکیو ٹیم کے پاس حفاظتی آلات کیوں نہیں تھے؟ افسوسناک واقعے اور انتظامیہ کی نااہلی پر پوری قوم میں غم و غصہ ہے۔ واقعے کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ ہوٹلز پر سیاحوں کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی درج کروائے جائیں۔ شہریوں نے جاں بحق افراد کے خاندانوں کے لیے مالی امداد کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں 123ویں مڈشپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ فیلڈ مارشل کو نیوی کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ عبدالرحمان نے سورڈ آف آنر کا اعزاز حاصل کیا۔ کیڈٹ عبدالرحمان نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ تقریب میں غیر ملکی مہمان بھی شریک ہوئے۔ بھارت سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ بین الاقوامی ثالثی عدالت نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ بھارت کی جانب سے ثالثی کارروائی روکنے کی درخواست بھی مسترد۔ عدالت نے قرار دیا کہ بھارت ثالثی عدالت کی کارروائی کو محدود کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ معاہدے میں یک طرفہ معطلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا اطلاق فریقین کی باہمی رضامندی کے بغیر جاری رہے گا۔ فیصلے میں واضح کیا گیا کہ ثالثی عدالت کا کردار کلیدی ہے اور کوئی فریق اس عمل کو یک طرفہ طور پر روکنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ حکومت پاکستان نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کے دیرینہ موقف کی جیت ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب امور بشمول کشمیر، پانی اور دہشت گردی پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری الرحمان نے بھی ثالثی عدالت کا فیصلہ خوشائند قرار دیا۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے محروم۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں۔ سپریم کورٹ نے 7-3 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا سنی اتحاد کونسل نشستوں کی اہل نہیں۔ فیصلے کے نتیجے میں وفاقی حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی 77 مخصوص نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ نظر ثانی درخواستیں منظور کرنے والے ججز میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس علی باقر نجفی شامل۔ فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس صلاح الدین پنہور نے بینچ سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے ابتدائی سماعت میں ہی ریویو درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر نے مشروط نظر ثانی منظور کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے 39 نشستوں کی حد تک اپنی رائے برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ فیصلہ قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی نشستوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی کی 22 صوبائی اسمبلی کو 55 نشستیں حکومتی اتحاد کو ملیں گی۔ فیصلے سے قبل حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے ارکان کی مجموعی تعداد 218 تھی۔ مسلم لیگ نون کے 110، پیپلز پارٹی کے 70، متحدہ قومی موومنٹ کے 22 اور مسلم لیگ قاف کے 5 ارکان ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، JUI فے کو 3 اضافی نشستیں ملیں گی، جس کے بعد قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 124 ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے 75 اراکین ہوں گے، JUI
PTI کے ارکان کی تعداد 11 ہو جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 اقلیتوں کی 3 مخصوص نشستیں شامل، نون لیگ 23، پیپلز پارٹی 2، قاف لیگ استحکام پاکستان پارٹی کو ایک نشست ملے گی۔ حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی کی 19 خواتین 3 اقلیتی نشستیں بھی ملیں گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خواتین کی 21، اقلیت کی 4 نشستیں، سندھ اسمبلی میں خواتین کی 2 جبکہ 1 اقلیتی نشست شامل۔ PTI سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسمبلی اور عوامی سطح پر احتجاج کا اعلان۔ PTI کی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی، لگتا ہے PTI کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کا سایہ آج بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ فیصلہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، آئین کی غلط تشریح کی گئی، یہ نشستیں PTI کی تھیں۔ اس فیصلے کے بعد KP میں 3 سیٹیں جیتنے والی جماعت کو 11 نشستیں ملیں گی۔ وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ امید ہے 26ویں ترمیم ایک دن ختم ہوگی اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ بنے گی وہ ضرور کہے گی کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں۔ نواز شریف کو مائنس کہنے والے آج خود مائنس ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں خطاب، روٹی کی قیمت میں مزید کمی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہفتے سے روٹی کی قیمت میں مزید کمی ہوگی۔ PTI دور حکومت میں آٹا مہنگا ہوا تھا اور روٹی بھی مہنگی تھی۔ ناقص کارکردگی اور جھوٹے دعووں نے بانی PTI کو مائنس کر دیا۔ سیاست میں اب بانی PTI کا کوئی کردار نہیں، عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اب ہواؤں کا رخ بدل چکا۔ نواز شریف کی بیٹی جو وعدہ کرتی ہے نبھاتی ہے۔ ہم سیاست نہیں، خدمت کو اپنا منشور مانتے ہیں، منصوبوں سے ہر طبقہ مستفید ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے صاف پانی کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جہاں پانی نہیں ملے گا وہاں ٹینکر سے گھر کی دہلیز پر پانی فراہم کریں گے۔ PTI والے اپنے بانی کو جیل میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ سینیٹر فیصل وارڈا نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو قانونی لحاظ سے درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ PTI کا کیس بہت کمزور تھا، انہیں پتا ہے کہ بانی PTI باہر آ گئے تو یہ شکلیں نظر نہیں آئیں گے۔ 2.25 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کیس کا فیصلہ یہی ہونا ہے۔ اپوزیشن والے بیلٹ سے نہیں جیتے تو بلٹ کا استعمال کیا، کیا بانی PTI کو میں نے جیل میں ڈال رکھا ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس۔ ارکان اسمبلی پر قواعد کی سنگین خلاف ورزی کا الزام، رول 210 کے تحت کارروائی کا فیصلہ، 26 ارکان اسمبلی کو معطل کر دیا۔ ملک احمد خان نے کہا ہمیشہ آئین کی پاسداری کی تلقین کی، جمہوری اور پارلیمانی روایات کی پاسداری پر یقین رکھتا ہوں۔ ایوان میں اپوزیشن ارکان کا رویہ افسوسناک ہے۔ PTI نے 2014 میں بھی دھاندلی کے الزامات لگا کر نظام مفلوج کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایوان کے تقدس کا خیال رکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ فارم 45 اور فارم 47 کہانی بڑی شدت کے ساتھ سنی، سسٹم کو یرغمال نہیں بنانے دیں گے۔ وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں فوج تعینات کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے مطابق 4 صوبوں اور گلگت بلتستان کی جانب سے فوج تعیناتی کے لیے کہا گیا تھا۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں بھی فوج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فوج سول اداروں کی مدد کے لیے سیکیورٹی کے فرائض انجام دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا میگا سینٹر بلو ایریا کا دورہ، شہریوں کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات، ویٹنگ ایریا اور مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے مسائل پوچھے، شہریوں کا سہولتوں پر اطمینان کا اظہار، کہا انتظار نہیں کرنا پڑتا، باری جلدی آ جاتی ہے، عملہ بھی بہت تعاون کرتا ہے۔ محسن نقوی نے نادرا میگا سینٹر کے شفٹ انچارج اور عملے کو شاباش دی، ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ شناختی کارڈ سے متعلق مسائل فوری طور پر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری۔ وزیراعظم ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ وزیراعظم نے گزشتہ سماعت پر قانونی نوٹس اور رسیدیں جمع کروا دی تھی۔ بانی PTI کے وکیل محمد حسین نے اعتراضات پر مبنی اپنا جواب عدالت میں جمع کروا دیا۔ قانونی نوٹس پر اعتراض، وزیراعظم کا دعویٰ غیر مؤثر قرار دیا۔ چودھری عدنان قتل کیس میں سابق سینیٹر چودھری تنویر کی ضمانت بعد از گرفتاری منسوخ۔ عدالت کا چودھری تنویر کو 10-10 لاکھ روپے کے 2 مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ چودھری تنویر خان نے ہائی کورٹ راولپنڈی میں خود کو سرنڈر کیا تھا۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو روپکار موصول ہونے پر چودھری تنویر خان کو رہا کر دیا جائے گا۔
شہر اقتدار میں الصبح بارش، آج سندھ، پنجاب، بلوچستان کے بعض علاقوں میں، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں ہلکی بارش کا امکان، چند مقامات پر مستدار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں کے باعث کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، ٹھٹہ اور بدین کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا اندیشہ ہے۔ مستدار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش مٹھی میں 53 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔